جب آخرت کی تیاری کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت میں سے اور اپنے لائف سٹائل کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ تم دنیا بھی کے اندر بھی اپنا گزارا کرو اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بناؤ. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحابہ کو کہ اس وقت کی تیاری کر لو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں جن کی ہمیں فکر ہے نا کہ مال اچھا ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے, گھر بہتر ہونا چاہیے, گاڑی اچھی ہونی چاہیے, جو دنیا کے سارے اسباب ہیں اور مال و متاع ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, جس کے پیچھے ہم فکر میں لگے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ اس امت کے اوپر یہ حالات آئیں گے, یہ اس مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں گے, یہ آخرت اورینٹڈ ہونے کے بجائے دنیا کے اوپر فوکس کریں گے. تو ایک حدیث میں واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسکنسیپشن کو اور یہ جو آنے والی بیماری یا پرابلم تھی اس کو ایڈریس کیا. آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پہ فقر آ جائے گا, بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم پہ بھی دنیا جو ہے اس طریقے سے فراخ کر دی جائے گی, کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کھول دی گئی تھی, اور تم لوگ بھی اس دنیا میں ویسے ہی رغبت کرو گے, اس کے پیچھے ویسے ہی بھاگو گے جیسے تم سے پہلے لوگ بھاگے, اور یہ تمہیں بھی اسی طریقے سے ہلاکت سے دوچار کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کمپیریزن ہمیں بڑے کلیئر بتائے ہیں. اب یہاں پر بھی اس حدیث میں بھی کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ رہ جائیں گے, یا ان کی اکانومیز کولیپس کر جائیں گی, یا ان کے بزنسز جو اچھے نہیں چلیں گے, یا کپڑے اچھے نہیں پہن سکیں گے. ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی. آپ نے واضح طور پہ کلیئر کر دیا. نا پھر میں یہاں پہ کلیئر کروں بیکاز ساتھ ساتھ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے منع فرما دیا تھا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمانی نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ دنیا میں رغبت کرنے کا ذکر ہے, دنیا کے پیچھے دوڑنے کا ذکر ہے کہ تم اندھا دھند اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے اپنے فقر سے بچنے کے لیے, کہ تم جب اس دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو تم اپنی آخرت کو کمپرومائز کرنے شروع کر دو گے. سو مائنڈ سیٹ کی بات ہے اور بیلنس کی بات ہے کہ اگر ہم اپنا بیلنس مینٹین رکھیں جس میں ہم دنیا بھی کما رہے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں, تو یہی ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے اور اس کی اپروچ ہوتی ہے. یہ جو ایک سائیڈ پہ ہو جانا, پک کر لینا اور ایک ایکسٹریم پہ چلے جانا کہ نہیں میں یا صرف آخرت کی تیاری کر سکتا ہوں یا میں دنیا کما سکتا ہوں, دیٹس اے رانگ اپروچ. کیونکہ یہ ایک لوزر کی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ گیو اپ موڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں اگر دنیا کماؤں گا تو میرے پاس آخرت کا ٹائم نہیں ہے, اور اگر میں آخرت کماؤں گا تو میرے پاس دنیا کا ٹائم نہیں ہے. سو دیٹس اے رانگ اپروچ. آپ سمجھ لیں کہ یہ کام چور والا مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ دونوں کو سکسیسفل بنانے کے لیے آپ کو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور دیٹس واٹ وی رن اوے فرام. ہم چاہتے ہیں بھائی ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. تو یہاں پر کیا پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی تیاری کر لو, یعنی یہ جو موت کا وقت ہے اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے, اس کی تیاری کر کے جانا. یہ نہ ہو کہ تم وہاں پہ کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں تم سب کچھ کما بھی لو, ملینئر بن جاؤ, بلینئر بن جاؤ, اور مرنے کے بعد اس 6 فٹ کے لمبے گڑھے میں جب تم جاؤ اور وہاں پہ تمہاری پکڑ ہو جائے تو تم سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ باتیں بتا کر گئے تاکہ ہم جو الٹیمیٹ سکسیس ہے, جو ہمیشہ کی کامیابی ہے, اس کو پرائرٹائز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلیں, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور کہا کہ بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے کہ کون ہے. تو اب اگر اس سوال کو لیا جائے, بھئی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتاؤ آج کے دور میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے, تو ہمارے ذہن میں جو نام آتے ہیں وہ کیا نام آئیں گے؟ وہ نام آئیں گے جو سوشل میڈیا کے سٹارز ہیں. کوئی کہے گا بھئی بل گیٹ کامیاب ہے, کوئی کہے گا بھئی وارن بفے کامیاب ہے, کوئی کہے گا بھئی اسٹیو جابز کامیاب ہے, کوئی کہے گا نہیں یوٹیوب کے اوپر فلاں بندے کے 50 ملین 60 ملین فالوورز ہیں اور وہ ڈیلی کی اس کی ارننگ جو ہے وہ $2 لاکھ جو ہے وہ ڈیلی کے کماتا ہے, وہ کامیاب ہے. بیکاز ہمارے سارے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ برین واش کر دیے گئے. جو کامیابی کا کانسیپٹ ایکچوئل تھا ہمیں ہمارا دین دیتا تھا اور بنانے والے نے دیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا, اس کانسیپٹ کو اریز کر کے سوشل میڈیا کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے بار بار کامیابی کا نام لگا کے سکسیس لکھ کے اور ایک خاص قسم کے لوگوں کو دکھا کے لوگوں کے مائنڈ سیٹس کے اندر کیا کیا گیا ہے, اس چیز کو چینج کر دیا گیا ہے کہ کامیاب یہ لوگ ہیں.
تو آج اگر ہم سے کوئی سوال کرے سمجھدار کون ہے تو ہمارے جواب یہی ہوں گے, دیکھو وہ بندہ سمجھدار ہے کیونکہ اس نے جاب بھی کی تھی اور جاب کے ساتھ اس نے بزنس بھی کیا تھا اور بزنس کرنے کی وجہ سے اس نے بڑے پیسے بنائے, تو یہ بڑا کامیاب ہے. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کو اگین کلیئر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے کون سمجھدار ہیں. تو اس پر آپ نے کیا جواب دیا کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور آخرت کی خوب اچھی طرح تیاری کرتا ہے, یہی لوگ جو ہیں وہ عقل مند اور کامیاب ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنے فائنینشیل مینجمنٹ اچھی کرتا ہے, جو اپنی سیونگز کر رہا ہے, جو اپنے ریئل اسٹیٹس جو ہے وہ بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے کرو یہ سب باتیں, اگین کرو, پیسہ بناؤ حلال طریقے سے تم نے ملینئر بننا ہے, بلینئر بننا ہے. بلکہ میں تو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتا ہوں کہ بینگ اے مسلم وی شوڈ بی فائنینشلی اسٹرانگ, ہمیں مالدار ہونا چاہیے لیکن ایک رائٹ اپروچ کے ساتھ, ایک صحیح نیت کے ساتھ, ایک اچھے آبجیکٹو کے ساتھ کہ جب میں ملینئر بنوں گا یا میں بلینئر بنوں گا تو اس مال کے ساتھ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے خالی جو فراریز اور بگاٹیز کے پیچھے نہیں بھاگنا, گاڑی خریدنی اچھی خرید لو, اللہ نے دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی بگر آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ میرے پاس جب مال آئے گا تو میں اتنا مال جو ہے غریبوں کے لیے کروں گا, یہاں فلاں کنٹری کے اندر اتنے لوگ مشقت میں ہیں, مشکل میں, ان کی مدد کروں گا, اللہ کا دین جو ہے جہاں پہ اس وقت جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے, جہاں پہ دین کو سپورٹ کرنے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہوگی, میں پیسہ وہاں پہ خرچ کروں گا. تو ایک بگر آبجیکٹو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے. تو مقصد یہاں پہ کیا بتانے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کس کو کہا؟ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور پھر مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہے. دیٹ مینس ہی ہیز اے پلان.